بالکل بالکل. اچھا تنویر صاحب، لوگ باہر جاتے ہیں تو ساری زندگی وہ چھوٹی چھوٹی جابس میں گزار دیتے ہیں، آپ ان میں سے نہیں ہیں. آپ وہاں گئے، آپ ایک سکسیزفل بزنس مین بنے، فوڈ چینز آپ کی کتنے سارے اسٹیٹس میں امریکہ کے. یہ ویژن کہاں سے آیا؟ یہ کیا جرنی تھا آپ کا؟ دیکھیے یہ ایک چھوڑی لمبی سٹوری ہے، میں اس کو شارٹ ورڈز میں اس طرح کروں گا کہ میں جب گیا تھا تو میں نے فاسٹ فوڈ میں ہی جاب شروع کی. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا 1996 میں کہ دیٹ آئی واز فیڈ اپ فرام دا فاسٹ فوڈ اینڈ آئی لیفٹ. ایک کوریئر کمپنی جوائن کر لی، وہاں سے ایک دوبارہ ایک آغاز شروع کیا. وہاں سے ایک بریک تھرو ملا. اب آپ ایک کامن تھیم ہے، جتنے بھی آپ کو سکسیزفل آدمی ملیں گے نا، اور جو ایک ایوریج لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپرچونٹی نہیں ملی، ہم تو ایک اپرچونٹی کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی ہمیں اپرچونٹی ملے گی ہم بھی یہ کر گزریں گے جو آج تنویر صاحب نے کیا ہے یا فلاں نے کیا. میرا ماننا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میرا یہ ہے کہ جی آپ کو اپرچونٹی ملتی نہیں، آپ کو اپرچونٹی کریٹ کرنی پڑتی ہے. جب آپ اپرچونٹی کریٹ کرتے ہیں نا، دیٹ از دی اونلی وے یو آر گوئنگ ٹو بی سکسیزفل. ادروائز ایوری ون از جسٹ ویٹنگ ٹو گیٹ این اپرچونٹی. اگر فار ایگزامپل آپ اپنی مثال لے لیں، اگر آپ ایک اپرچونٹی کا انتظار کرتی رہیں گی تو کب تک آپ انتظار کریں گے؟ اسی کئی ہزار ہوں گے انتظار کرنے والے، کئی ہزاروں، کتنوں کو وہ اپرچونٹی ملے گی؟ یس، 1 in million آپ کو کوئی اپرچونٹی ملی تو اس کو لے کے آپ آگے بڑھ گئے، دیٹس فائن. لیکن اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو وہ اپرچونٹی کریٹ کرنی پڑتی ہے. آپ کوئی بھی سکسیزفل آدمی کو لے لیں جو بڑے بڑے آئی ٹی والے ہیں، مائکروسافٹ ہے، گوگل ہے، انہوں نے ایک اپرچونٹی کریٹ کی تو یہاں پہ آج بیٹھے ہیں. کچھ بہت اوپر چلے گئے، کچھ تھوڑے سے میڈیم رہے ہیں. لیکن آپ اگر ایک نیا آئیڈیا لے کے آتے ہیں، ایک نیا سسٹم بھی کو لے کے آتے ہیں تو وہ ایک اپرچونٹی کریٹ کر رہے ہیں. آپ نے کیسے اپرچونٹی کریٹ کی؟ میرا یہ تھا کہ میں وہ کوریئر پہ کام کرتا تھا. NCCI کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی. تو کوریئر پہ جب کام کرتے تھے تو وہاں پہ بینک تھا، تو بینک کے ساتھ ہماری ایک چھوٹی سی سروس تھی. تو اس وقت 5 دنوں میں نا ان کی چیک کی پروسیسنگ ہوتی تھی لوکل. اور لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے 3 یا 4 بینک اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں ڈفرینٹ بینکس میں، تو پیسے کی روٹیشن کو وہ مینیپولیٹ کرتے رہتے تھے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ جو بینک اینڈز اپ گیٹنگ لاٹ آف لاسز. تو ایک دن جیسے میں گیا ایک پارسل ڈلیوری کرنے کے لیے، تو بینک کے CEO سے ملاقات ہوئی تو اس نے ہی واز ویری فرسٹریٹڈ. سو اپون آسکنگ ہم، تو کہتا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے. تو میں نے کہا دیر از اے ویری ایزی سولوشن. کیا سولوشن ہے؟ میں نے کہا اس کو تم پروسیسنگ اس کی جو ہے نا وہ 24 hours کرو. تو کہتا ہے میرے پاس سروس نہیں ہے. میں نے کہا اوکے، آئی ایم ریڈی ٹو گیو یو دا سروس. سو دس واز دی اپرچونٹی دیٹ آئی کریٹڈ. تو وہاں سے پھر ایک جو ہے نا میری جرنی شروع ہوئی. پھر جب 9/11 میں جب یہ ہوا تو اس وقت پلین میں کافی سارے چیکس، آئی تھنک دے ور اباؤٹ کلوز ٹو $4 billion ورتھ آف چیکس لاسٹ، جو کہ وہ ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکے. تو اس وقت بینکس نے نا ایک ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ایسا فارمولا بنائیں کہ جس میں ہمیں جو اوریجنل چیک ہے، جو کہ پاکستان میں آج کل بھی اوریجنل چیک کو ہی لیگل ڈاکومنٹ مانا جاتا ہے نا، اس سے پیچھے ہٹ جائیں. ہم کاپی ہے، فیکس ہے. Obviously they had to put a lot of other regulations and systems together to pull this off. تو وہ کیا. تو اس وقت مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ انڈسٹری ایک دن ختم ہو جائے گی. تو فائنلی when it was passed in 2004 I decided to diversify myself. تو اس وقت the only thing that I knew at that time was the fast food. کیونکہ میں نے اپنے ارلی کیریئر میں نا فاسٹ فوڈ پہ کام کیا تھا. So with my background, with my relationship with KFC, تو میں ایز اے فرینچائزی اپنا اپلیکیشن سبمٹ کی. جی. تو اس چیز کو لے کے پھر ایک نئی جرنی شروع ہو گئی. اینڈ who would have thought 150+ ریسٹورینٹس کو جو ہے وہ آپ آن کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں نا کہ who would have thought کہ جب آپ ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں تو آگے کیسے بڑھتے رہتے ہیں. اب میرے پاس چوائسیز تھیں. میکڈونلڈس بھی تھا، ہارڈیز بھی تھا. یہاں پر تو میں بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ ہاتھ بھی انہی برانچز پر آپ نے رکھا کہ جو لاس میں جا رہی تھیں. ایسی کون سی گدڑ سنگھ کی تھی آپ کے پاس کہ وہ پروفٹ میں لے آتے تھے آپ؟ گدڑ سنگھ نہیں، ایک آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، آپ کا ایک مینجمنٹ سٹائل ہوتا ہے. تو اس سے پہلے میں آپ کا یہ کویشچن آنسر کروں تو میں نے
KFC کو اس لیے چنا کہ جو ان کی پیرنٹ کمپنی تھی ان کے پاس 3 بڑے برانڈ تھے. KFC ہے, پیزا ہٹ ہے, ٹاکو بیل ہے. سو دے آر ویری ویل نون اینڈ ویری میجر برانڈز ان USA. میکڈونلڈ ہے, اس کے پاس ایک اپنا ہی برانڈ ہے. ہارڈیز ہے, صرف ایک ہی ہے. تو مجھے وہ ڈائیورسیفیکیشن چاہیے تھی کہ اگر ایک برانڈ اوپر جا رہا ہے تو دوسرا جو ہے نا اگر میڈیم ہے یا تیسرا تھوڑا سا نیچے بھی ہے نا تو آپ ایک بیلنس آؤٹ کر لیتے ہو. کیونکہ وقت جو ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا ہمیشہ اوپر نہیں جاتی ہے. بالکل ایسے. A time comes when it becomes stagnant. جب اب stagnant ہوتی ہے تو تھوڑا سا نیچے بھی آتا ہے. تو یہ ایک سائیکل ہوتا ہے ہر ریسٹورینٹ چین میں, دنیا کی کوئی بھی چین لگا لیں. تو 3 برانڈس کو ساتھ لے کے چلنے کا مقصد یہ تھا کہ چلو یار ایک سال ایک اوپر جائے گا تو دوسرا تھوڑا سا تو ایک بیلنس کر لیں گے نا. تو یہی ایک سمجھ لیں کہ جو گدڑ سنگھی تھی وہ یہی تھی. کہ دوسرا یہ تھا کہ میں نے شروع سے ہی بچپن سے ہی نا میرا میتھ فیوریٹ سبجیکٹ رہا ہے اور میتھ میں مجھے کیلکولیٹر کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. تو آئی ڈو مائی کیلکولیشنز ویری کوئکلی اینڈ اوور دا ٹائم. جب بزنس میں آئے تو پھر ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ چیزیں جو تھیں نا وہ آپ زیادہ سیکھتے جاتے ہیں. تو فائنینشیلس میں کافی میں نے جو ہے نا اسٹڈی بھی کی اس چیز کو لے کے. اینڈ دین آئی کین ایون چیلنج اینی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رائٹ ناؤ کہ بھائی یہ جو چیزیں اس طرح ہونی چاہیے کس طرح ہو رہی ہیں. تو یہ میرے لیے ایک سکسیس تھی کہ مجھے نمبرز کا پتہ تھا. اب نمبرز کا جب آپ کو پتہ ہے تو آپ ایک بڑا کلیئرلی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ دس از ویئر دا گیپ از. فار ایگزامپل اگر آپ ایک بزنس بیچ رہی ہیں, آپ نے مجھے اپنی اسٹیٹمنٹس دی ہیں تو یہ میری آبزرویشن اور کوئک کیلکولیشن ہوگی کہ بیٹھے بیٹھے اٹ ول ناٹ ٹیک می مور دین 2 minutes ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ویئر دا گیپ از. اب اس گیپ کو اپرچونیٹی میں کریٹ کرنا میرا کام ہے. سو دس از دا سکسیس آف مائی جو میری اسٹوری کی جو سکسیس ہے وہ یہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتی ہے, انسان کا اپنا بھی ویژن ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو فوڈ چین کا سسٹم ہے وہ خاصا ویک لگتا ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق بھی نہیں لگتا. آپ کوئی ایسے ٹپس بتائیں یا کوئی مشورہ دیں کہ یہ لیول جو ہے وہ ہم اپ کر سکیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کا کر سکیں. دیکھیے ریسنٹ ایگزامپل آپ کے پاس پیزا ہٹ کی ہے پاکستان میں. یہ تقریباً 6 سال پہلے میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ پیزا ہٹ کو ایکوائر کرنے کی. اچھا. انفارچونیٹلی ڈیو ٹو سم سرکمسٹانسز وہ ہماری ڈیل نہیں ہو سکی. تو جو پریویس اونرز تھے انہوں نے کیا کیا کہ جو ایک برانڈ کا اسٹینڈرڈ ہے, جو ان کی کور انگریڈینٹس ہیں, بجائے اس کے کہ وہ امپورٹ کرتے انہوں نے لوکل بنانی شروع کر دی. what they did was کہ انہوں نے اوریجنلی جب لوکل وینڈر سے بنوائیں وہ برانڈ سے اپروول لیا. بڑی I mean they were not 100% but they were very close to, maybe 95% close to. تو اس پہ اتنا کوالٹی پہ افیکٹ نہیں آیا, بٹ سلولی اینڈ اسٹیڈلی انہوں نے اس کو بھی فیز آؤٹ کر کے بالکل ہی کمپلیٹلی نا لوکل انگریڈینٹس یوز کرنی شروع کر دی, جس سے کیا ہوا کہ اس کی کوالٹی بھی خراب ہو گئی. دین واٹ ہیپن اس کے جو برانڈ کے جو اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں انہوں نے آ کے دیکھنے شروع کر دیے ہیں اینڈ دین دے لاک دیم آؤٹ. تو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تقریباً 1.5 سال بعد اب دوبارہ پیزا ہٹ کھلنا شروع ہوا ہے, کسی نئے پاکستانی فرینچائزیز نے وہ لیا. اینڈ آئی ریئلی وش ہم آل دا بیسٹ کیونکہ یہ برانڈ میرے بہت قریب ہے اور دعا ہی دوں گا ان کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. لیکن جو کویشچن آپ کا نا, ہمیں وہ سسٹم کو ڈیویٹ نہیں کرنا. ہم نے نا وہ جو ہے شارٹ جو کارنرز ہیں نا اس کو نہیں لے کے چلنا. جو ایک انگریڈینٹس ہے برانڈ کا ایک اسٹینڈرڈ اس کو لے کے چلیں گے تو آپ کی کوالٹی مینٹین رہے گی. تو انفارچونیٹلی وی آر انیبل ٹو سسٹین the quality because of some low end ingredients in پاکستان. امریکہ میں آپ کے 38 سال گزرے اور امریکن پالیٹکس میں بھی آپ کا جو ہے وہ ایک انفلوئنس ہے. بل کلنٹن, ہلری کلنٹن, ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے اچھے رہے. کمیلا ہیرس کے لیے بھی آپ نے جو ہے ان کی کیمپین میں فنڈنگ کی. تو ٹرمپ کی طرف سے, ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے آپ پر کوئی سرٹن پریشر, کیسے تعلقات ہیں آپ کے؟ نہیں, میں نے اپنے آپ کو کبھی کسی پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہی نہیں کیا. تو میرا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف پاکستان کو لے کے ہوتا ہے, کہ اسی کو ہم بائی پارٹیزن کہتے ہیں. سو آئی ہیو نیور ایور ایسوسیٹڈ مائی سیلف کہ میں ڈیموکریٹ کے ساتھ ہوں یا ریپبلکن کے ساتھ ہوں. کہ اگر آپ کا ایک موٹیو یہی ہے کہ جی مجھے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, تو میں جب بھی کسی سے ملتا ہوں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ نا, آئی واز بورن ان پاکستان, آئی واز ریزڈ ان US. پاکستان ہیز گیون می دی آئیڈینٹی.
however US has given me the success, so I call both countries my home countries. So this is just, اگر آپ دیکھیں نا اس اسٹیٹمنٹ میں تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ چیز آتی ہے کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ کسی سے بھی بات کرتے ہیں وہ یا تو پاکستان کی بات کرتے ہیں یا US کی بات کرتے ہیں, یا اپنی بات کریں گے یا سینیٹرز کی یا کانگریس مین کی بات کریں گے. تو میرا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جب آپ نے بات کرنی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں جی, آپ نے آخر میں جا کے بات پاکستان کی ہی کرنی ہے, تو کیوں نہ ان کو ایک ایسی وائب دی جائے کہ دیکھیں میں پاکستانی ضرور ہوں, میں امریکن بھی ہوں, ٹھیک ہے, مجھے پاکستان میں پیدا ضرور ہوا ہوں لیکن میری جو آئیڈینٹی پاکستانی ہے, لیکن جتنی بھی مجھے کامیابی ملی ہے اگر میں آپ کے ساتھ آج کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں تو وہ امریکہ کی وجہ سے ہے. تو یہ تھوڑا سا نا آپ امریکہ کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں, امریکہ کو ریکگنائز کر رہے ہیں, دس از واٹ دے ریئلی گو فار. جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نا ہی از بینگ ویری فیئر اینڈ ہی ڈز کیئر فار دی امیرکا ایز ویل, اور امیرکنس کیا کہتے ہیں, ول گو اینی ویئر ویئر وی ہیو آور اون انٹرسٹ. تو جب آپ ان کے انٹرسٹ کی بھی بات کریں گے, الٹیمیٹلی آپ کا انٹرسٹ پاکستان ہے تو دے لسن ٹو یو. لیکن یہ ڈپلومیٹک ہو کے نہیں, آنیسٹی سے ہونا چاہیے. آنیسٹی سے ہونا چاہیے. آئی مین آنیسٹی شوڈ ریفلیکٹ آن یور فیس. یہ نہیں ہے کہ آپ بات کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کے وہ جو ہے نا چہرے سے وہ جھلک کوئی دوسری آ رہی ہے. بالکل. تو دس از دا ریزن. جب بھی میں نے کسی سے ملا, جب کہ لاسٹ ایئر جب میری کمالا ہیرس سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان کو 2 چیزیں بڑی واضح طریقے سے بولی تھیں کہ جی پاکستان جو ہے نا ایک ساون کنٹری ہے, آپ اس کو انڈیا کی نگاہ سے کیوں ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں. اور پاکستان میں ہمیشہ پاکستان امریکہ کا ہمیشہ ایلائی ہی رہا ہے. پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے, لیکن جب بھی پاکستان کو امریکہ کی ضرورت پڑی ہے امریکہ نے ساتھ نہیں دیا. کیا وجہ ہے؟ آج اگر پاکستان میں کچھ ٹیررسٹ ہے یا وہ ہے, وہ کس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں جو افغانستان سے ٹیررسٹ آئے ہوئے ہیں ان کی وجہ کیا. تو یہ جب چیزیں آپ ان سے شیئر کرتے ہیں, ان کو کچھ چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا, بٹ ود دیٹ کانفیڈینس, ود دیٹ پیشن آپ ان سے جب شیئر کریں گے سو دے ڈو انڈرسٹینڈ اور اس کو ریکنسیڈر کرتے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ جب میری دوسری میٹنگ ہوئی کمالا ہیرس سے, آئی تھنک اٹ واز ود ان لائک 35 days, تو جو میں نے ان پہ ایک ایسا امپیکٹ چھوڑا تھا 3 منٹ کی کانورسیشن سے. سو دا مومنٹ آئی وینٹ ٹو شیک ہینڈ ود ہر, تو مجھے کہتی ہیں وہ میں نے تیری وہ اسٹیٹمنٹس ایشو کر دی تھی, آئی ایم شیور یو نو دیٹ. تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ ایک 3 منٹ کی اسپیچ میں نے ایسا امپیکٹ چھوڑا کہ بینگ اے وائس پریزیڈنٹ, وہ ود ان 35 days کے بعد بھی بے شک میں ملا ہوں, انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ اس نے یہ مجھ سے بات کی تھی اور میں نے اس کا ایکشن یہ لیا تھا.